اولا احييكم بتحية الاسلام تحية مباركة طيبة. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في فرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة الحود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے دریا و سمندر تک اور پتے سے گھنے جنگلات تک، سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے. اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے رزق میں برکت کے اسباب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ کیڑے و مکوڑے ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے آیت نمبر 6 میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی اس زمین پر چلنے والا، پھرنے والا، رینگنے والا، دوڑ بھاگ کرنے والا، پانی میں غوطہ لگانے والا، جو بھی مخلوقات ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھی ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے تو ہمیں اتنی دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمیں اتنی مشقت اٹھانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم ہماری عبادت کو مکمل کر لو، جب تم نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہماری بنائی ہوئی زمین پر پھیل جاؤ، ہماری بنائی ہوئی زمین پر پھیل جاؤ۔ یہ بات، اس بات کی شہادت قرآن کی آیت دے رہی ہے کہ زمین اللہ رب العالمین نے اسی لیے بنایا ہے اور اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بسایا ہے تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں، محنت و مشقت کو ہم برداشت کریں، اور برداشت کرنے کے بعد اللہ کی اس بنائی ہوئی دھرتی پر ہم پھریں اور پھر کر رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب موجودہ وقت میں رزق حاصل کرنے کے لوگوں نے الگ الگ طریقے اختیار کر لیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا بیٹا MBBS کر لے گا، یا کوئی اسی طریقے سے MBA کر لے گا، یا اسی طریقے سے بہت سارے کورسوں کے الگ الگ نام ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس تعلیم سے آراستہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب پڑھ لے گا اور اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے گا تو ڈھیر سارے پیسے حاصل کرے گا، اس سے ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے ہمارے گلی کوچوں اور شہراہوں اور سڑکوں پہ، ہمارے مارکیٹوں میں ایسے افراد بھی مل جائیں گے جنہوں نے کچھ تعلیم حاصل نہیں کی، جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں، لیکن ان کی دکان پر صبح سے لے کر شام تک گراہکوں کی ریل پیل لگی رہتی ہے۔ بہت سارے ایسے چائے خانے ہیں جن کے برانڈ کو دنیا بڑی ہی ادب سے نام لیتی ہے اور چسکی لے لے کر اس کے چائے کو پینا پسند کرتی ہے۔ اس نے کبھی کالج کا درشن بھی نہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین اسے ایسے رزق عطا کر رہا ہے کہ اس کے پیسے فورک لفٹ کے ذریعے سے پیسے حاصل کیے جا رہے ہیں اور بوریوں میں بھر کے اسے اسٹور کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رزق کا تعلق بڑی بڑی ڈگریوں سے نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے خوب نوازتا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے مفلسی میں مبتلا کر کے اسے پریشانیوں کا سامنا کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ جب اسے خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے لیے جو شان بیان کی ہے، دونوں میں اس کے لیے خیر خواہی ہے، دونوں میں اللہ رب العالمین اس کے مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی پر پھرے، اور پھرنے کے بعد اپنے رزق کا، اپنے بچے اور بیوی بچوں کی کفالت کا انتظام کرے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل صاف کر دیا، دونوں آیتوں سے اللہ رب العالمین نے واضح کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزاریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دسترخوان کی زینت اچھی غذائیں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھے سے آسانی کے ساتھ گزرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اچھی تعلیمات کا انتظام و انصرام ہو سکے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی کو غنیمت جانتے ہوئے ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں۔ یہ صرف محنت کرنا آج ہمارے اور آپ کے اختیارات کی چیزیں نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا، ان لوگوں نے بھی محنت کی، ان لوگوں نے بھی کوشش کی،
اور کوشش کرنے کا صلہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی انہیں سرخرو کیا اور دنیا میں بھی ان کے رزق میں برکتیں عطا کی اور ان کی عمر کو اللہ رب العالمین نے دراز کیا اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین صلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت قرآنی کے ذریعے سے ہمیں یہ باخبر کیا کہ رزق کے حصول کے لیے انسان کو کوشش کرنا اولی شرط ہے، اور کوشش کے ساتھ ہمیں توکل علی اللہ پر توکل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج ہم رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ کیوں اور کیسے؟ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری جو دکان ہوا کرتی ہیں تو دکان کے گیٹ پہ ہم کون سے کلمات لٹکایا کرتے ہیں؟ حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد۔ کیا ہماری دکانوں پر یہ حروف مقطعات لٹکے نہیں ہوتے؟ ہم اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جس مولوی صاحب نے یہ لکھ کر ہمیں دیا ہے وہ اپنے دروازے پر لٹکا لیتے اور لٹکانے کے بعد 2-3 بڑے بڑے شاپنگ مال کے راستے اپنی طرف کھول لیتے، اپنی طرف کھول لیتے اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ لیکن انہوں نے یہ کاغذ کا چٹھا ہمیں تھمایا اور تھمانے کے بعد 500 روپے کا مطالبہ کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رزق کا تعلق اس سے نہیں ہے، رزق کے آمد کا تعلق یہ تعویذ اور یہ گنڈوں اور یہ لکھاوٹ سے رزق حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پگھلا کر کھڑکیاں نہیں بناتے، دروازے نہیں بناتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اونٹ کٹر لکڑیوں کو اکٹھا کر کے لکڑیوں میں کیل ڈال کر وہ شپیں نہیں بناتے۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رزق کے دہانے کھول دیتا۔ انہوں نے کیوں کوششیں کی؟ نبی علیہ السلام کی جب باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے غلہ کو، ان کے کھیتوں سے نکلنے والے غلہ کو لے جاتے اور لے جانے کے بعد دور دراز کی مسافت کو طے کر کے منڈیوں میں اتارتے اور منڈیوں میں اتارنے کے بعد اس کی بولی لگائی جاتی۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے، یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اولی شرط ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر ہم پھریں تو اللہ رب العالمین ہمیں رزق عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے اپنے بندے کو رزق عطا کرنا چاہتا ہے، اور ہم جو ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد چائے کا دور چل رہا ہے، دوست و احباب آ رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کمانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی کمانے کی کوشش نہیں کی۔ اب جب لالے پڑنے لگے، جب بچے دوسروں کے آگے سوال کرنے لگے تو پتہ چلا شوہر نکارا نکلا، بیوی میدان میں اتر آئی، بیوی میدان میں اتر آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بات کرنے سے، چائے خانوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے سے شوہر میاں کو فرصت نہیں، لہٰذا بچوں کی کفالت کے لیے اس کی تکلیف کو دیکھا نہ گیا، بیوی میدان میں اتر آئی اور وہ پیسے کمانے پر مجبور ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں حاکم بنایا ہے، مردوں کو حاکم بنایا ہے، مرد کے اوپر ذمہ داری نافذ کی ہے، بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مردوں کی ہے، اور گھر کی ذمہ داری گھر کی ملکہ عورتیں ہیں۔ اگر ہم اسے وسائل ہموار کر کے جب گھر کے حوالے کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے بچوں کی اچھی کفالت کرے گی، ورنہ یہ آج کا معاشرہ غلط راہ پہ، غلط ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ خاص یہ کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ محنت اور مشقت تو آج کل ہمارے نوجوان کرنے سے بہت ہی دور اور کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی مفت میں کچھ پیسے کا ڈھیر مل جاتا اور میں بہت اعلیٰ بن جاتا، تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک چانس دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رزق کی بڑھوتری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے
عمر میں درازی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک چانس عطا کیا ہے. وہ چانس کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اے نوجوان، اے انسان، اے گھر کا حاکم، بیوی کا شوہر اور بچوں کا باپ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. اور نماز کا حکم دینے سے پہلے اللہ رب العالمین کہہ رہا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. صرف حکم دینے سے کام نہیں چلے گا، تجھے بھی اس پر عمل کرنا ہوگا. اگر باپ ہے اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتا ہے کہ اس کی چھوٹی بڑی تکلیفیں دور ہو جائیں، تو چاہیے کہ وہ خود نمازی بن جائیں، اور نمازی بننے کے بعد اپنی بیوی کو حکم دے، اپنے بچوں کو حکم دے. جب وہ خود اس پر کاربند ہوگا تو بچے بھی نمازی ہوں گے. بیوی کو بھی شرم آئے گی کہ میرا شوہر اتنا متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس کی پرہیزگاری کے ساتھ وہ اتنا محنت اور مشقت کر کے رزق حاصل کر کے ہمارے حوالے کیا کرتا ہے. تو ایسے وقت میں وہ شرم سے خود بخود آمادہ ہو جائیں گے اور خود نماز کی پابند ہو جائے گی. نماز کی جب پابندی ہو جائے گی، اہل و عیال نماز کے پابند، بیوی بچے نماز کے پابند، تب ہمیں کیا صلہ ملنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نسألک رزقا لا نسألک رزقا. ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کو کسی چیز کا مطلوب نہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نحن نرزقک، ہم تجھے رزق دیں گے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے رزق دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور پرہیزگاروں کے لیے تو بہترین صلہ ہے، بہترین انعام ہے. متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور بہترین بدلہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ نماز کا پابند ہوگا، معاشرے میں اس سے اچھائیاں بڑھ رہی ہوں گی، تو ہر فرد جو بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بیپاری ہے، تو وہ فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے اس مصلی سے رابطہ قائم کرے گا، کیونکہ یہ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار آدمی ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے. لہذا اس سے دھوکے کی امید نہیں، اس سے فراڈ کی امید نہیں. لہٰذا وہ اپنے کاروبار کا حصہ اسے عطا کرنے کی کوشش کرے گا. کہے گا بھائی میں آپ سے کچھ چیزیں شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، اور شیئر میں آپ بھی شامل ہو جائیں، جو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے ہم دونوں مل کر لے لیں گے. یہ کس بنا پہ ہوا؟ نماز کی پابندی کرنے کے بنا پر. یہ کیوں کر ہمارے بچوں کے ساتھ اچھائیاں آ رہی ہیں؟ یہ نماز کی پابندیاں کرنے پر. معاشرے کے افراد جو ہیں وہ ہم سے مل رہے ہیں کس بنا پر؟ نماز کے پابندی کرنے کے بنا پر. یہ سارے معاشرے میں اچھائیاں اتپن ہوں گی. لہٰذا ہم ایک چھوٹے سے شاپ پہ کھول کے بیٹھیں گے، اور اگر ہم اچھے انسان ہوں گے، آنیسٹ ہوں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین رزق پہنچا دے گا. اللہ رب العالمین کیا دکان ہم نے کھولا، اور دکان کھولنے کے بعد ہم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ہم نے کوئی اناؤنسمنٹ کیا تھا، بہت سارے دکانوں کی لائن لگی ہے، لیکن پھر بھی گراہک ہماری دکان پہ آ رہا ہے. کون بھیج رہا ہے؟ کون سی ایسی پاور ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ نمازی ہے، اچھا پرہیزگار انسان ہے، کبھی یہ دھوکہ نہیں دے سکتا. لہٰذا گراہک خود بخود چل کے ہماری دکان پر آ جایا کرتے، اور بقدر ضرورت ہمیں روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیا کرتا. کتنا آسان نسخہ ہے. اللہ رب العالمین تو چاہ رہا ہے ہمیں عطا کرنا، لیکن ہم اپنے کردار و گفتار و چرتر و چال و چلن سے اللہ رب العالمین کی رزق کو، جو اللہ کی رحمتیں دروازہ کھولے پڑی ہیں، ایسے وقت ہم اسے بند کر رہے ہیں. اپنے کردار سے ہم اسے بند کر رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سورہ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اللہ رب العالمین رزق عطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بندے کو آزماتا ہے، اور بندہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا کیا ہے، اور اس مال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اور کچھ ہی دن کے گزر جانے کے بعد وہ مال ختم ہو جاتا.
کوئی بیماری و پریشانی لاحق ہو جاتی اور وہ مال ختم ہو جاتا، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو انسان کو جب مال اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، جب جوانی عطا کی تھی، جب وہ مال سے سرفراز و مالا مال تھا، تو اس وقت میں وہ لوگوں سے داد حاصل کیا کرتا تھا کہ میں تو بڑا عزت والا، میں تو بڑا ڈیل ڈول والا، میں تو بڑی شان شوکت والا. اور جیسے ہی اللہ رب العالمین نے لگام کسا اور اللہ رب العالمین نے مرض کے اندر مبتلا کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اللہ رب العالمین نے رزق چھیننے کے بعد اللہ رب العالمین نے جیسے ہی اس کی لگام کو ٹائٹ کیا، وہ اہانن، وہ کہنے لگا کہ ہائے اللہ نے تو کچھ دیا ہی نہیں، اللہ تو مجھے ذلیل کرنا ہے، مجھے رسوا کرنا ہے. لیکن ہم نے کبھی اس پہلو پہ غور نہیں کیا کہ جب مال اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا تو ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کیا، ہم نے یتیموں کے ساتھ ہمدردی کی، ہم نے اس مال کو اپنے بیوی بچوں پر ایمانداری کے ساتھ خرچ کیا یا نہیں کیا؟ آج اللہ رب العالمین نے لگام کس دی اور اللہ رب العالمین نے وہ مال جو عطا کیا تھا، نعمتوں سے نوازا تھا، وہ چھیننا شروع کر دیا. تو ہم لوگوں سے شکایت کرنا شروع کر دیے کہ ارے میں اب نماز بھی پڑھ رہا ہوں تب بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے جب مہلت ہمیں عطا کی تھی، ہم نے اس کا کیا صلہ دیا؟ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ تو اللہ رب العالمین جو موقع عنایت کرتا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی والے اعمال کو انجام دینا چاہیے. جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے اعمال سے راضی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور بضرور رزق عطا کرے گا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ہم نے مال تجھے عطا کیا تو یتیموں کے ساتھ ہمدردی کر، لیکن تو نے یتیم کا مال کھا لیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ہم نے تو تجھے تاکید کی تھی کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، غریب و مسکین کے دکھے دلوں پر مرہم بن کر ہاتھ رکھو ان کے سروں پر اور ان کی کچھ مدد و نصرت کرو، لیکن تم نے ایسا نہ کیا. تو لہٰذا اللہ رب العالمین جب آزماتا ہے تو اس آزمائش پہ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں مال عطا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کی آزمائش، اللہ رب العالمین اس مال کو چھیننے کے بعد، پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں صبر کا موقع عنایت کیا ہے. تو ایسے وقت میں جب مومن بندہ شکر ادا کرے، صبر کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نوازش کا معاملہ کرتا ہے. دنیا میں چاہے تکلیفیں لاحق ہو جائیں، لیکن یہ 50-60 سال کے وقت کو گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے انعامات کو تو ہم دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے نوازش کرنے والا ہے. آگے صحیح البخاری کی روایت ہے اور صحیح ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَقُولُ أَهَانًا كَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ يَقُولُ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلِهِ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رزق میں بڑھوتری چاہتے ہو، اگر تم رزق میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین رزق میں برکت عطا کر دے، تو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے کہ سکھ دکھ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہے. جب ہم مادر رحم میں تھے، 4 مہینہ گزر گیا، گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر کو، ہماری تقدیر کو لکھ دیا کہ یہ بندہ کتنا کمائے گا اور کتنا گنوائے گا، کتنی زندگی جیے گا اور کیا کیا کارنامے انجام دے گا. اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہے. جو مقدر کا ہے وہ چیزیں ہمیں مل کے رہیں گی، جو ہمارے مقدر کا ہے وہ چیزیں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا ہم نے نہیں دیکھا پتھر پھوڑا جاتا ہے اور پتھر پھوڑنے کے بعد اس سے مینڈک اچھل جاتا؟ اس چٹیل پتھر کو، مینڈک کو رزق کون فراہم کر رہا ہے؟ توا، آگ کے شعلوں پر توا جس پر روٹیاں بنائی جا رہی ہیں،
اچانک وہ کاسٹ آئرن ہونے کے بعد وہ ہاتھ سے چھوٹتا ہے، گرتا ہے، اور گرنے کے بعد وہ توا ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک کیڑا ہے اور کیڑے کے سامنے ایک ہرا سا پتا لگا ہوا ہے، وہ پتا وہاں پہ کون پہنچا رہا ہے؟ لوہے کے بیچ میں پتا کو پہنچانے والا وہ اللہ واحد کی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر میں بے شمار جانور ہیں جس کو اللہ رب العالمین رزق پہنچا رہا ہے، اللہ رب العالمین رزق پہنچا رہا ہے۔ صحیح البخاری میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب پرندے اپنے صبح کے وقت میں اپنے کجاوے سے، اپنے گھونسلے سے وہ نکلتے ہیں، وہ خالی پیٹ ہوا کرتے ہیں، وہ خالی پیٹ ہوا کرتے، اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، اللہ کے بنائے ہوئے پیڑ پودوں پر، اللہ کی بنائی ہوئی کھیتیوں پر وہ گردش کرتے ہیں، گھومتے رہتے، یہاں تک کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ شام کو اپنے گھر میں لوٹے، اپنے گھونسلے میں لوٹے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے چونچ میں کچھ لے کر نہ پہنچے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرندہ صبح کے وقت اپنے کجاوے سے، اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرنے کے بعد شام کے وقت میں جب لوٹتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر کے وہ اپنے گھونسلے میں واپس لوٹتا ہے، اور اس لقمے کو جو اس نے اپنے حلق میں اسٹور کیے تھے اور پھر الٹی کی شکل میں وہ اپنے بچے کی چونچ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے غذا فراہم کر رہا ہے، اندازہ تو لگائیں، اندازہ لگائیں۔ جو لوگ یہ گلا اور شکوہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا چھت پھٹے اور چھت پھٹنے کے بعد پیسے گرنے شروع ہو جائیں، پیسوں کی بارش ہو جائے، یا اسی طریقے سے ہم چھوٹی سی دکان کریں اور دکان کرنے کے بعد ہم بہت فوراً سال بھر کے اندر بڑا ویپاری بن جائیں۔ تو ایسا کچھ نہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور ہم محنت پہ محنت کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، فجر کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی سنتوں کا اہتمام کیا، یہ سنت کا اہتمام کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ آئنسٹائن ہو یا اسی طریقے سے ہندوستان کے بڑے بڑے تاجر ہوں، اس کی کوئی بھی ساتھ نہیں۔ اگر ہم نے سنتوں کا اہتمام کر لیا تو اللہ رب العالمین نبی مکرم کی زبان مبارک سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہم فجر کو اٹھتے نہیں اٹھتے، سرد ہوا چلتی تھپکی لگاتی، اذان مؤذن کی اذان کان سے ٹکراتی، ہم اور لحاف کو بند کر لیا کرتے، مسجد کو نہیں آتے، اور اٹھتے کتنے بجے؟ 8 بجے۔ دیکھیں جن لوگوں نے ترقی کے جھنڈے گاڑے ہیں دنیا میں، جن لوگوں نے کمپیوٹر بنائے ہیں، جن لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان لوگوں نے رات کی تنہائیوں کے حصے کو اپنی زندگی سے چرا لیا۔ کیسے؟ وہ راتوں میں تحقیقات کرتے رہے، راتوں میں جاگ کر وہ تحقیقات کرتے رہے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے بہت ہی اپنے وقت کو غنیمت جانا، وقت کی ویلیو کو پہچانا، لہٰذا ان لوگوں نے بھی مفلسی کی زندگی گزاری، ان کے بھی آبا و اجداد بہت ہی فقیر تھے، بہت ہی غریب تھے۔ جب ہم گوگل پہ سرچ کریں، اس کے بعد ہم دیکھیں یہ جو ریباک ہے، ایڈیڈاس اور جی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ وہ فرد ہیں جو پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹ کو آج سیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا کے چپے چپے سے ان کے سسٹم کو پیسہ پہنچ رہا ہے۔ وہ ایسے ہی افراد اتنے عروج کو نہیں پہنچ گئے، وہ بھی کبھی فٹ پاتھ پر جوتے سلا کرتے تھے، وہ بھی کبھی ایک گاڑی خرید کے اس پہ بنا کر اپنے پروڈکٹ کو بیچا کرتے تھے۔ آج اتنی مقبولیت کو پہنچ گئے، ان کی آنیسٹی نے، ان کی امانت داری نے، ان کی داری نے اتنے عروج کو پہنچایا، پوری دنیا ان کے پروڈکٹ کو استعمال کرتی ہے اور اپنی قیمتی سرمایہ ان کے حوالے کر رہی ہے۔ ہم ان کی زندگیوں پہ غور کریں، ان لوگوں نے محنت کی ہے اور ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، ہم مسجد کو آ جاتے، تسبیح پھرانا شروع کر دیا کرتے، دعا پہ دعا، لمبی لمبی دعائیں کر رہے کہ اللہ روزی میں برکت عطا کر دے، اللہ روزی میں برکت عطا کر دے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹھ پر کپڑے کا گٹھر باندھ کے وہ مدینہ کی گلیوں میں نہیں پھرتے، مدینہ کی گلیوں میں آواز نہیں لگاتے۔ جب امارات کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے ویپاری تھے،
وہ کپڑا بیچا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اور کاروبار تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے کاروبار کو چمکایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی مکرم کی کفالت میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے کارنامے انجام دیے، کام کر کے انہوں نے کفالت کی ہے اپنے بچوں کی۔ اور ہم یہ سوچ لیں تسبیح پھرانے سے حاصل ہو جائے، دعا پہ دعا کرنے سے ہمیں رزق حاصل ہو جائے، تو ایسا اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کے حضور ایسا کوئی فارمولہ موجود نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ڈال دی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ رب العالمین خوب نعمتوں سے سرفراز و مال کر دے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک بندہ حسن بصری کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ میں مفلسی کا